الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأنبياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم हजारों बुलबुलें थी एक शोर था गुल था हजारों बुलबुलें थी एक शोर था गुल था
کھلی جب آنکھ نرگس تھی نہ تھا جز خار باقی، بتاتا باغبارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، بتاتا باغبارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ میرا واجب الاحترام قابل صد کرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں شرف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر ایسا نبی عطا فرمایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا مہربان اور شفیق ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس قدر مہربان ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے غم اور درد اور فکر میں رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچ کر رونا دھونا، فکر کرنا، غم کرنا، ہر وقت اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے بارے میں سوچ سوچ کر تکلیف میں رہتے تھے۔ جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنکھوں سے آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، سینہ مبارک پر جو کپڑا ہوتا وہ بھی بھیگ جاتا تھا آنسوں سے، اور جے نماز پر جہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرتے ایسے آواز آتی تھی جیسے بارش کے قطرات کی گرنے کی آواز آتی۔